السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے اگلے ٹاپک کا نام ہے کہ اسلامی اصول قانون کیا ہے اور فقہ کیا ہے۔ تو عبادات اور معاملات سے متعلق اسلامی شرعی احکامات کو اسلامی فقہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فقہ کے لغوی معنی کسی چیز کا علم حاصل کرنا یا کسی چیز کا فہم اور ادراک و بصیرت ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کے لغوی معنی اس سوجھ بوجھ کے ہیں جس سے ایک شخص کسی عمل کی حقیقت معلوم کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ فقہ اسلامی شرعی قوانین کے اس علم کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوتا ہے۔ امام غزالی نے جو فقہ کی تعریف کی ہے اس کے مطابق فقہ مسلمہ طور پہ شرعی قوانین کے قواعد کا علم ہے اور اس کے معنی فہم و تدبر اور دین میں بصیرت کے ہیں۔ اب فقہ میں کیا کیا آتا ہے؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ مومنوں کے ہر گروہ میں ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ دین میں فہم و فراست پیدا کرے۔ یوں قرآن مجید کی اس آیت سے فقہ کی اہمیت اجاگر ہوئی اور فقہ کا مفہوم واضح ہوا۔ فقہ کو ہم مندرجہ ذیل احادیث نبوی کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں تفتہ ادا کرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح جو ترمذی اور مشکات شریف میں الفاظ آئے ہیں کہ لوگ تمہارے پاس دین میں تفتہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ میری وصیت ہے۔ فقہ کی بنیاد قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریعت کے وہ فروعی احکامات جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوتے ہیں، یہ دلائل قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ہوتے ہیں، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی علم کو جاننے کے لیے مندرجہ ذیل امور پر مہارت ضروری ہے۔ آفات نفسانی کی باریکیوں کی پہچان، اخروی نعمتوں کی طرف رجحان، دل پر خوف الہی کا غلبہ، دنیا سے نفرت کا جذبہ، عمل کو فاسد بنانے والی چیزوں کی پہچان، راہ آخرت کا علم و آگہی، اعلیٰ ذہنی سوجھ بوجھ اور مہارت۔ تاریخی ارتقاء کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اسلامی فقہ کی تدوین 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور ہے ہمارے پاس دور رسالت۔ یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر ان کی وفات تک کا ہے۔ اس 23 سالہ دور میں قرآن مجید بصورت وحی نازل ہوتا رہا جو اسلامی قانون کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ارشاد میں قرآن اور سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہیں اسلامی قوانین کے ماخذ قرار دیا۔ مکی زندگی میں جس قدر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، زیادہ تر ان کا تعلق عبادات سے ہے، اور مدنی زندگی میں نازل ہونے والی آیات، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی، دستور، تقریر، شراکت، قانون، معاملات اور تعلقات سے متعلق ہیں۔ دور رسالت سے پہلے عرب قوم جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ بغیر مرکز کے یہ قوم معاشی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی بدحالیوں میں گھری ہوئی تھی۔ تباہ کن قسم کی اخلاق سوز رسوم و روایات عام تھیں، معاشرہ گندگی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس صورت میں قرآنی آیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں عرب معاشرے کی رہنمائی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے قرآن مجید کے احکامات کو واضح کیا۔ انہوں نے اپنے اقوال، افعال اور تقریر خاموشی کے ذریعے قرآن مجید میں موجود اسلامی شرعی قوانین اور دوسرے احکامات کی وضاحت کی۔ آپ عرب معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے اور معاشرتی برائیاں دور گئیں۔ خلافت کا دور، یہ دور خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اور تابعین پر مشتمل ہے۔ اس دور میں نئی نئی فتوحات سے جہاں اسلام کی وسعت میں اضافہ ہوا، وہاں نت نئے مسائل نے بھی جنم لیا۔ صحابہ اکرام نے ان مسائل کے حل کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل حاصل کرنے کے علاوہ استدلال، اجماع اور اجتہاد سے خوب کام لیا۔
غیر مسلموں کے حقوق اور ان سے معاہدات، مرتدین سے جنگ، حق مہر اور جاگیرداری جیسے معاملات کے بارے میں قوانین بنائے گئے۔ اس دور میں 3 قسم کے فقہا موجود تھے۔ ایسے صحابہ اکرام جو بہت زیادہ اجماع کرتے اور فتویٰ دیتے، ان میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر فاروق جیسے جید صحابہ شامل تھے۔ ایسے صحابہ جنہوں نے ذرا کم فتوے دیے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں قابل ذکر ناموں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی، حضرت ام سلمہ اور حضرت زبیر شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ متعلقین یعنی علماء اور فقہا کا نام آتا ہے جنہوں نے بہت کم استدلال کیا اور بہت کم فتوے دیے۔ ان میں ایک نام حافظ ابن القیم کا بھی ہے۔ فقہی مذاہب کا دور تیسرا دور تھا جس میں خلافت بنو عباس اور خلافت بنو امیہ میں فقہ پر بہت کام ہوا۔ یہی دور تابعین اور تبع تابعین کا ہے۔ اس دور میں چند بڑے شہروں میں علم و ادب اور فقہ کے چند عظیم الشان مراکز موجود تھے۔ یہ مراکز دمشق، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ وغیرہ میں موجود تھے۔ اصل سنہری دور فقہ کے بارے میں خلافت بنو عباس میں شروع ہوا۔ یہ سنہری دور تدوین حدیث، تفسیر، فقہ اور رسول فقہ کی تعلیق و ترتیب کے ساتھ ساتھ علم الکلام، فلسفہ اور منطق اور سائنسی ترقی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وہ دور ہے جب اہل سنت والجماعت کے 4 فقہی مذاہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وجود میں آئے، جنہوں نے فقہ کی تالیف اور تدوین میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ فقہ جعفری پہلے ہی مارز وجود میں آ چکا تھا۔ دور تقلید یہ دور جدید سے پہلے کا دور ہے جو 4 صدی ہجری سے شروع ہوا۔ اس دور میں نئے محدثین اور فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق مذاہب کی تدوین جاری رکھی۔ 7ویں صدی ہجری میں اہل سنت والجماعت کے فقہا نے اجتہاد کا سلسلہ بند کر دیا اور قرار دیا کہ 4 فقہی مذاہب رہنمائی کے لیے کافی ہیں اور درپیش مسائل کا کافی حد تک احاطہ کر دیا گیا ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی دنیا سے اٹھ گئے جن سے فقہ کے علم کے لیے استفادہ کیا جا سکتا تھا۔ مزید اجتہاد کی صورت میں اسلامی قوانین کے ماخذ ہونے کا بھی یا مسخ ہونے کا بھی احتمال تھا، لہٰذا اجتہاد کو ختم کر دیا گیا۔ مباحثے وغیرہ ہوتے رہے جن سے نئے احکامات سامنے آتے رہے۔ جدید دور تقلید کے دور میں چونکہ انحطاط واقع ہوا تھا، اس لیے جدید سائنسی اور معاشرتی ترقی نے اہل بصیرت کو مجبور کیا کہ اسلامی فقہ جس کا تمام تر انحصار معاشرتی بہبود پر ہے کی تحقیق اور جستجو جدید دور کے مطابق کی جائے۔ ایسے اہل بصیرت لوگوں نے لازمی تقلید اور اندھی تقلید سے گریز کیا۔ علماء کرام کا ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے فقہ کی تحقیق اور جستجو جدید دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق کی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ جدید دور کا یہ گروہ انحطاط اور اندھی تقلید کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا۔ ان علماء کی کوششوں سے وہ جمود ٹوٹ گیا جو اجتہاد کے دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ ان علماء میں حافظ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور اس طرز کے دیگر علماء شامل ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک مختصر سا ٹاپک تھا کہ اسلامی فقہ کیا ہے، کیسے یہ ہم تک پہنچی ہے اور آج ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔